اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی کا پروگرام نور قرآن، میں ہوں سید اسد عباس۔ ناظرین کرام، جس طرح سے میں نے یہ آیت تلاوت کی جس کے اندر بتایا گیا کہ ہم نے شہر رمضان یعنی رمضان کے مہینے کے اندر قرآن کریم کو نازل کیا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم پہلی نازل ہونے والی کتاب نہیں ہے، اور اسی طرح سے یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ بھی انسانوں کی ہدایت کے لیے آنے والے پہلے نبی نہیں ہیں۔ ہدایت کا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور اس میں بڑے بڑے جو انبیاء اور مرسلین ان کے نام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور ان کے ان انبیاء کے پاس آنے والی کتابیں اور صحف جو ہیں یہ تمام کے تمام انسانوں کی ہدایت کا ایک سلسلہ ہے جو کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مابین موجود ہے۔ قرآن کریم سے قبل آنے والی کتابیں جو ہیں ان کے اندر تحریفات کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ ہوا، اور تعلیمات جو کہ انبیاء علیہ السلام کی تھیں اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ چینجز آئیں۔ بہت سی یعنی تعلیمات جو ہیں ان سے انحراف کر دیا گیا، اور جس کی وجہ سے یعنی آخری کتاب خداوند کریم نے جو ہے قرآن کریم کی صورت میں نازل کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ کتاب نازل کی۔ اس کتاب کی خصوصیات کو بیان کرتے ہوئے خود قرآن کریم نے اس کی بہت سی صفات جو ہیں ان کو بیان کیا ہے۔ گزشتہ اپنے ایک پروگرام میں ہم نے متعدد جو قرآن کی صفات جو کہ خود قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کے حوالے سے ایک گفتگو کی تھی۔ اس قرآن کو ہادی قرار دیا گیا، اس قرآن کو رحمہ قرار دیا گیا، اس قرآن کو مبارک قرار دیا گیا، اس قرآن کو نور قرار دیا گیا، اس قرآن کو فرقان قرار دیا گیا، اس قرآن کو برہان قرار دیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قرآن کریم کے حوالے سے بعض ایسے دعوے کیے، بعض ایسی باتیں کی جو کہ اس سے پہلے کی کتب جو ہیں ان کے حوالے سے نہیں کیا گیا۔ اور یعنی ان دعووں میں سے ایک دعویٰ یہ ہے کہ اگر تم کو اس میں شک ہے، قرآن کریم کے خداوند کریم کی طرف سے ہونے میں شک ہے، تو تم اس کی مثل ایک سورہ لے کر آؤ۔ اسی طرح سے یہ بھی یعنی کہا گیا کہ چیلنج کیا گیا پوری مخلوق کو کہ اگر تم کو اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہے تو اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ۔ پھر یہ بھی چیلنج کیا گیا کہ اور یعنی دلیل دی گئی کہ اگر تمہیں اس قرآن کریم کے بارے میں شک ہے تو یعنی اگر یہ خداوند کریم کی طرف سے نہ ہوتا تو تم اس قرآن کے اندر اختلاف تلاش کرتے، یعنی تمہیں اختلاف نظر آنا تھا۔ یعنی اس سے قبل کی جو کتب تھیں وہ اگرچہ خداوند کریم کی طرف سے تھیں، لیکن اس کے اندر بہت سی ایسی تبدیلیاں وقوع پذیر ہوئیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر جو ہے بعد کے ادوار میں چونکہ یہ کتابیں جو ہیں وہ مجتمع ہوئیں، تو اس کی وجہ سے بہت سی ایسی چیزیں شامل ہو گئیں جو کہ پہلے وحی کے وقت میں وہ اس میں شامل نہیں تھی۔ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ خداوند کریم نے خود لیا، اور اس کتاب کے بارے میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کتاب کے جو مخاطب ہیں یعنی انسانوں سے کہتی ہے کہ اس کے امور کے اوپر غور و فکر کرو، اس کے امور کے اوپر تدبر کرو، اس کے امور جو ہے اس کے بارے میں تعقل کرو، کائنات کی نشانیوں کو دیکھو۔ بنیادی طور پر مقصد یعنی یہ جو ہدایت کا پورا سسٹم میں نے بیان کیا، حضرت آدم سے لے کر خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بنیادی طور پر انسانیت کو توحید کے محور کے اوپر لایا جا رہا ہے۔ توحید بہت امپورٹنٹ ہے۔ توحید کو اگر ہم دیکھیں کہ اگر کوئی شخص موحد ہو جاتا ہے، موحد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک معبود کے زیر اثر آ جاتا ہے۔ وہ انسانوں کے مابین موجود جو مختلف معبود ہیں، مختلف قسم کی طاقتیں ہیں، مختلف قسم کی قوتیں ہیں، ان کے اثرات سے باہر نکل جاتا ہے۔
جب توحید کے اوپر انسان ایمان لاتا ہے اور توحید کے محور کے اوپر کوئی انسان آ جاتا ہے تو قرآن کریم کے اندر سب انسانوں کو کہا گیا کہ تم سب مخلوق ہو، میں خالق ہوں، یعنی خالق اور مخلوق کا رشتہ قائم کر کے یہ واضح کیا گیا کہ انسانی معاشرے کے اندر جو مختلف خالق اور مخلوق اور یعنی مختلف طرح کے جو بادشاہوں کی طرف سے شکنجے بنائے جاتے ہیں یا بادشاہوں کی طرف سے جو مختلف چیزوں یعنی لوگوں کو غلام رکھنے کے لیے، لوگوں کو اپنے زیر تسلط رکھنے کے لیے جو مختلف انداز اپنائے جاتے ہیں، اسی توحید کے پیغام کے ذریعے ان کو اس سے بچایا گیا۔ قرآن کریم جیسا کہ میں نے بتایا ناظرین اکرام کہ تدبر کی دعوت دیتا ہے، تفکر کی دعوت دیتا ہے، تعقل کی دعوت دیتا ہے۔ ہم اس پروگرام کے اندر نور قرآن کی وساطت سے آپ کے ساتھ تدبر قرآن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ تدبر قرآن کے مختلف مراحل، تدبر قرآن کی شرائط، تدبر قرآن کے حوالے سے جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس سے اخذ ہونے والے نکات ہیں، جو پیغامات ہیں قرآن کریم کے، اس کے حوالے سے آج تک ہم نے بات کی ہے۔ اسی پروگرام کی وساطت سے ہم نے سورہ فلق کے اوپر بات کی، سورہ ناس کے اوپر بات کی، سورہ ماعون کے حوالے سے بات کی، سورہ نصر کے حوالے سے بات کی، اور اسی طرح سے سورہ علم نشرہ کے حوالے سے جو ہے وہ تدبر قرآن کیا۔ اس کے اندر تدبر کے مختلف مراحل جو ہیں وہ بیان کیے۔ ہماری بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ہمراہ قرآنیات کے استاد ڈاکٹر علی عباس نقوی صاحب موجود ہیں، جنہوں نے قرآنیات کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ہے اور اس وقت ادارہ التنزیل اور ادارہ البصیرہ کے نام سے دو علمی تحقیقاتی ادارے جو ہیں وہ چلا رہے ہیں۔ گزشتہ 15 برس سے قرآنی شعبے کے اندر مختلف خدمات سر انجام دے رہے ہیں، نصاب کی تیاری، ورکشاپس کا انعقاد، اور اسی طرح سے یعنی تدبر قرآن کو ایک نہضت کی صورت میں جو ہے وہ معاشرے کے اندر رواج دے رہے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ میں چاہوں گا کہ ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ والضحیٰ کے حوالے سے چل رہی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے سورہ والضحیٰ کی ابتدائی چند ایک آیات جو ہے اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ ہم یعنی اسی سورہ کو آگے مزید تسلسل بھی دیں۔ کچھ میں چاہوں گا کہ تدبر کے حوالے سے ایک مختصراً ایک اجمالی تعارف بھی پیش کر دیں، اور خصوصاً یہ جو آپ کا منصوبہ ہے، یعنی یہ جو آپ کا پروجیکٹ ہے تدبر قرآن کا، اس کو بھی تھوڑا سا بیان کر دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ نور قرآن کی توسط سے ہم نے تدبر قرآن کریم کے حوالے سے ماہ رمضان کی اس پربرکت ساعتوں میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ تدبر قرآن در واقع قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے، یعنی اگر تدبر قرآن کے حوالے سے قرآن کی آیات میں کہیں کہا جا رہا ہے تعقل کریں، تفکر کریں، کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کی آیات اس لیے آئی ہیں تاکہ ہم اس میں تدبر کر سکیں، تعقل کر سکیں۔ اگر ہم تعقل کریں گے، اگر ہم تدبر کریں گے، اس کا مطلب ہے ہم نے قرآن کے نازل ہونے کے مقصد کو ہم سمجھ گئے ہیں، قرآن کے نزول کے فلسفے کو سمجھ گئے ہیں، قرآن کے نازل ہونے کے ہدف کو ہم سمجھ جائیں گے۔ تدبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی موضوع کی عاقبت کے بارے میں جاننا۔ اب تدبر قرآن کیا ہے؟ قرآن کا آپ نے تعارف کروایا اپنے مقدمے میں۔ قرآن انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی کتاب، تا قیامت یہ کتاب ہے، اور ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہے، کوئی باطل سخن نہیں ہے، اور اس کا امتیاز یہ ہے دیگر کتب آسمانی کے حوالے سے کہ باقی کتابیں اب ہمارے ہاں وہ جو موجود ہیں وہ اصل حالت میں نہیں ہیں، یعنی تحریف ہو چکی ہے۔ چونکہ قرآن کریم کی خود حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اور قیامت کے بعد یعنی تا قیامت اس قرآن کریم میں یہی کتاب ہے، اور کسی اور پیغمبر میں نہیں آنا۔ ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم قرآن کریم انسانوں کی ہدایت کی کتاب ہے، سعادت کی کتاب ہے، اور کتاب انقلاب ہے، ایسے میں ضرورت اس امر کی ہے قرآن کریم کی آیات میں جو نقاط زندگی بیان کیے گئے ہیں، جو اصول زندگی بیان کیے گئے ہیں، اس کو سمجھنا ہے، اس کی شناخت حاصل کرنی ہے۔ قرآن کے بارے میں ابھی تک جو ہمارا زاویہ نگاہ ہے اس کو بدلنا ہوگا، اور اس کی اصلاح کرنی ہوگی، دوبارہ سے رجوع الی القرآن کی طرف ہمیں حرکت کرنی ہوگی، نہضت کا آغاز کرنا ہوگا۔ پاکستان بننے کے بعد سے، کیونکہ پاکستان جو ہے خدا داد مملکت قرآن و اسلام کی بنیاد پہ بنا، بہت سارے ادارے، ایسی شخصیات جو قرآنیات پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے بھی قرآنیات کا آغاز کیا۔ اب سب سے پہلے ہم نے فہم قرآن پہ کام کیا، قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم نے تعلیمی نصاب
مرتب کیا، اس کے بعد ہم نے سوچا ایک اشرا ہم نے فہم قرآن پہ کام کیا ہے، اب جو تدبر قرآن پہ کام کیا جائے۔ ہم جو ہے تدبر قرآن کو یہ سمجھتے رہے ہیں کہ تدبر در واقع علماء اور شخصیات نے تدبر کرنا ہے، یہ قرآن کے ماہرین نے تدبر کرنا ہے، لیکن قرآن اللہ تعالیٰ سورہ 7 میں یا سورہ محمد یا دیگر آیات میں سورہ کی ان میں یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں نے تدبر کرنا ہے، یعنی یہ نہیں کہا جا رہا علماء یا دانشمند حضرات نے تدبر کرنا ہے، انسانوں سے، عام انسان سے جب مخاطب کیا جاتا ہے تو اور قرآن کریم کا خطاب بھی جیسے مخاطب بھی انسان ہے، انسان ہے، اور اس کا موضوع انسان کی ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کے لیے جو قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے صورتوں کی شکل میں، آیات کی شکل میں، ہم نے چاہیے کہ اس میں جو قرآن کریم میں ہدایت موجود ہے اس کی شناخت حاصل کریں، اس کی معرفت حاصل کریں، قرآن سے انس پیدا کرنے کے بعد، یعنی جب ہم انس پیدا کر لیتے ہیں آہستہ آہستہ اس سورے کو بار بار صورتوں کی، مثلا ہم نے جو اس ماہ رمضان میں نور قرآن پروگرام میں بہت ساری صورتوں میں ہم نے عملی مشق بھی کی، گزشتہ پروگرام سے ہم سورہ ضحیٰ کے مہمان بنے ہیں، اب سورہ ضحیٰ کو یوں پڑھنا ہے، یوں مطالعہ کرنا ہے کہ میں اس سے اصول زندگی نکالوں، قانون زندگی نکالوں، کہ اگرچہ یہ سورہ معلوم ہے ہمیں یہ سورہ بہت اہمیت کا حامل ہے، اس میں پیغمبر کی سیرت کو بیان کیا جا رہا ہے سورہ ضحیٰ میں، اس کے علاوہ پیغمبر کے افکار بیان کیے جا رہے ہیں، نظریات بیان کیے جا رہے ہیں، بعد ازاں پیغمبر کے جو فردی اور اجتماعی حوالے سے زندگی کے جو اراکین ہیں اس سے ہم آشنا ہوتے ہیں، اور پھر پیغمبر کے محور جو پورا سورہ گھومتی ہے۔ اب ایسے میں اس سورہ کا میرے ساتھ تعلق کیا ہے؟ صحیح ہے، میں نے اس سورہ اگر یہ پیغمبر مخاطب ہے، پیغمبر محور ہے، میں نے یوں اس کا مطالعہ کرنا ہے کہ پیغمبر کے ساتھ اتصال پیدا کرنا، متصل ہونا ہے، اور میں نے بھی اس پیغامات کو اس کو جو نقاط اپنی زندگی میں نافذ کرنے ہیں، اس کو کہتے ہیں تدبر، درست۔ لیکن اس کے لیے ایک طریقہ کار ہونے کی ضرورت اچھا ڈاکٹر صاحب معذرت، ہمیں اگرچہ ہم اس حوالے سے گفتگو کر چکے ہیں لیکن بعض سوالات جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہ پر پھر بھی آتے رہتے ہیں۔ ایک سوال جو اکثر ناظرین کرتے ہیں کہ یہ تدبر جو ہے اور اس میں تفسیر جو ہے، یعنی تفسیر قرآن جو ایک تو ہے ترجمہ، ایک ہے تفسیر، یعنی اس کو تھوڑا سا کھول کے بیان کرنا قرآن کریم کے موضوعات کو، تدبر اور تفسیر میں کیا فرق ہے؟ اور یہ آیا تدبر جو ہے یہ کوئی تفسیر ہی کی کوئی شکل تو نہیں ہے؟ دیکھیں میں بڑا اہم سوال کیا، اگر سے ہم نے پہلے بھی اس پروگراموں میں اس پہ گفتگو بات کی ہے۔ دیکھیں قرآن کو سمجھنے کے لیے مختلف روشیں ہیں۔ صحیح۔ سب سے پہلے قرآن کے سادہ ترجمے سے ہم اس کو لفظ بلفظ یا ترجمے کے ذریعے سے یا اصطلاحی یا بامحاورہ ترجمے کے ذریعے سے ہم کلام الہی سے آشنا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، جی بالکل، تو ہم سمجھنے کے لیے اردو زبان میں لفظ بلفظ ترجمہ یا بامحاورہ ترجمہ یا تفسیری ترجمے کے ذریعے سے کلام الہی کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک بات یہ، اب ان آیات کی ہمیں ضرورت ہے وضاحت ہو، اس کی توضیح ہمارے پاس آئے، تشریح ہو، اس تشریح کو اور وضاحت کو ہم تفسیر کہتے ہیں۔ درست ہے۔ لیکن تدبر یہ ہے کہ جو علماء مفسرین نے جو مختلف علوم پہ مہارت رکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرتے ہیں، قرآن کی تفسیر بسا اوقات روایات کی شکل میں قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، عقلی بنیادوں پہ ہوتی ہے، یا لغت کے اعتبار سے ہوتی ہے، یا تفسیر ہوتی ہے کہ آپ نے بعض آیات کی شکل میں اس بعض آیات کے ذریعے طریقے سے اس آیات کی تفسیر ہوتی ہے، وضاحت کی جاتی ہے، تشریح ہوتی ہے۔ اب یہ تدبر یہ ہے کہ جو تفسیر کی گئی ہے، جو اس میں جو ہے پیغام اور نقاط زندگی بیان کیے ہیں، اس کو نکالا جائے، اس کو دریافت کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے۔ تدبر تفسیر نہیں ہے، تدبر تو ہر شخص نے کرنا ہے۔ مفسرین نے اس سورے کی وضاحت کی ہے، تشریح کی ہے، آیات کی شکل میں، روایات کی شکل میں، یا سورے کے پس منظر و شان نزول کو بیان کیا، یہ مختلف اقوال وہاں موجود ہیں۔ تدبر در واقع اگلا مرحلہ ہے کہ ہم نے ہر شخص نے جو اصول زندگی تفسیر کی مدد سے یا مختلف اور روشیں تدبر کی جو ہم نے بیان کی ہیں، اس کے ذریعے سے سورہ سے انس پیدا کرنا ہے، سورہ میں سے نکات لینے ہیں، اور پھر پلاننگ اور ایک ایسی حکمت عملی کرنی ہے جس کے ذریعے سے ہم ان آیات کو، ان پیغامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو تدبر جو ہے اس میں یعنی کیا ہم تفسیر سے بھی کنسلٹ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس سے بھی استفادہ کرتے ہیں؟ اور کون سی آپ نے اپنے خصوصاً جو آپ نے سلیبس تیار کیا ہے اس میں کس تفسیر سے استفادہ؟ دیکھیے ہم نے جو ہے تدبر کے لیے مختلف روشیں بنائی ہیں۔ صحیح۔ اور جو ہم تدبر کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ہم نے تدبر کر لیا، جو ہم نے نقاط نکال لیا یا پیغامات نکال لیے، اصول زندگی نکال لیے،
ہم تفسیر المیزان کے سامنے پیش کرتے ہیں، درست ہے، اور ہم نے تمام روشیں المیزان سے لی ہیں، تفسیر المیزان سے لی ہے، اور تفسیر المیزان کے مفسر جو ہیں یعنی جنہوں نے لکھی ہے وہ علامہ محمد حسین طباطبائی ہیں، 20 جلدوں پر مشتمل یہ تفسیر ہے۔ صحیح ہم اپنی تدبر کرنے کے بعد وہ نقاط تفسیر کے سامنے پیش کرتے ہیں صحیح کہ آیا جو ہم سمجھے اس سے نقاط ہم نے اخذ کیے ہیں، کیونکہ ہم اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے جا رہے ہیں، تو ضرورت اس امر کی ہوتی ہے ایک طرح کی تائید لیتے ہیں تفسیر سے، درست ہے، لیکن تدبر میں نے خود کرنا ہے۔ صحیح ہے، ایسا نہیں کہ میں نے تو تفسیر نہیں کر سکتا، اچھا لیکن تدبر میں نے خود شخص نے کرنا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا یہ قاری جو ہے یہ کسی بھی تفسیر کو اپنے سامنے رکھ کے، یعنی مثال آپ نے تفسیر المیزان کی بات کی ہے، تفہیم القرآن ہے، جی ہاں، یعنی مولانا مودودی صاحب کی تفسیر ہے، اس کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بھی تدبر کر سکتا ہے اور اس کے بارے میں جو ہے غور و فکر کر سکتا ہے۔ کہ ناظرین کرام ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ میرا خیال ہے 5 آیات جو ہیں اس کی پہلی اس کے حوالے سے بات کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ اسی سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا جائے اور سورہ ضحیٰ کی جو باقی آیات ہیں اس کے مطالب اور معرف میں اس کو بیان کروں۔ دیکھیے سورہ ضحیٰ کا آغاز جو ہے قسم سے ہو رہا ہے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ صحیح، ہم نے بتایا تھا کہ ناظرین کو کہ سورہ ضحیٰ کا آغاز قسم سے ہو رہا ہے۔ کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ جی مظاہر قدرت کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ پھر ہم نے ضحیٰ اور لیل کے معنی بھی بیان کیے تھے اور سجا بھی بتایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد بتایا تھا 2 آیات کے بعد اللہ تعالیٰ 3 آیات میں کچھ ایسے پیغمبر سے باتیں کر رہے ہیں، ایسی اس کی تشریح کر رہے ہیں جس کا پیغام ہے کہ جو ہے کہ آپ کے پروردگار نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ اس کے بعد بیان کیا کہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ یہ 3 آیات میں پیغمبر سے کچھ ایسی نقاط کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ اگلی 3 آیات میں پیغمبر سے سوالی انداز کے ذریعے سے جو ہے پیغمبر کو کچھ حقائق بیان کیے جا رہے ہیں اگلی 3 آیات میں، اور پھر جو ہے اگلی بعد والی 3 آیات میں کچھ احکامات صادر کیے جا رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ ابتدا سے سورہ کو تلاوت پڑھ لیتے ہیں اور تاکہ جہاں سے پھر یعنی ہم نے معنی کو بیان کرنا ہے جی وہاں سے پھر جو ہے ہم اس کے الفاظ یہاں پہ ہو سکتا ہے کچھ ناظرین یہاں پہ ہمارے پہلی بار یہاں پہ پروگرام کو دیکھ رہے ہوں۔ تدبر کے 4 بنیادی مراحل ہیں، ہم نے بیان کیے تھے۔ تدبر کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے سورہ میں تفکر کرنا۔ سورہ میں تفکر کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں سورہ سے انس پیدا کریں، سورہ کی بار بار تلاوت کریں اور بار بار تلاوت کے ذریعے سے سورہ کے معنی کو سمجھیں اور سورہ کے بنیادی اور کلیدی الفاظ ہیں ان کو سمجھیں۔ گزشتہ پروگرام میں ہم جیسے کہ ضحیٰ بتایا، لیل کا معنی بتایا، سجا کا معنی بتایا، قلا کا معنی بتایا اور عطا کا معنی اور جو ہے راضی ہونے کے حوالے سے لغات بیان کیے تھے پہلی 5 آیتوں میں۔ بس اس کو کہتے ہیں سورہ میں تفکر کرنا۔ سورہ میں تفکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ بس آپ نے ان کے بنیادی الفاظ جو سورہ کے موجود ہیں اس کو آپ نے سمجھا ہے اور اس سے سمجھنے کے بعد ان کے درمیان ارتباط کشف کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں جو نقاط سامنے آتے ہیں اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کو کہتے ہیں سورہ میں تفکر کرنا۔ ایسے میں سورہ میں تفکر کرنے سے پہلے معمولاً ہم نے ایک اور کام شروع کیا تھا، سورہ کی کلی تصویر اگر سامنے آ جاتی ہے نا، اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تفکر کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ میں آج پھر بھی اس کی یعنی اس کا پس منظر جو ہے وہ آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ سورہ کی کیا صورتحال ہے۔ اس کے بعد جو ہے سورہ میں تعقل کرتے ہیں، یعنی تفکر اگر اچھے انداز میں ہو، نقاط ہم نے بیان کی ہوں اور الفاظ معنی کو صحیح طریقے سے ارتباط دیا ہو، ان کے درمیان کشف کو دریافت کیا ہو، یعنی ان رابطے کو دریافت کیا ہو،
تو اس میں سے بہت ساری لوگ چیزیں قانون ہوتے ہیں، درست ہے، اصول ہوتے ہیں، معیارات ہوتے ہیں انسان کی زندگی کے لیے، اس کو کہتے ہیں سورہ میں تعقل کرنا۔ بعد ازاں تدبر کا جو تیسرا مرحلہ ہے اسے کہتے ہیں سورہ کے غرض و غایت تک رسائی حاصل کرنا، جو سورہ کے بنیادی موضوعات یا سورہ کا نچوڑ ہوتا ہے، اہم خلاصہ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہم سورہ کے کسی موضوع کو لے کے بیان کرتے ہیں کہ سورہ کا مقصد نازل ہونے کا یا غرض یا فلسفہ سورہ کا نازل ہونے کا یہ ہے۔ چوتھا مرحلہ ہوتا ہے جو ہم معیار زندگی نکال لیتے ہیں، نقاط اخذ کر لیتے ہیں، خلاصہ سمجھ جاتے ہیں سورہ کا، اس کو پھر اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کچھ پلاننگ کرتے ہیں، حکمت عملی طے کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سورہ میں طہارت۔ طہارت۔ تو ایسے میں دوبارہ سے میں چاہوں گا ناظرین کو بیان کروں کہ سورہ کی کلی تصویر ہمارے سامنے آج اور آیات کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحیٰ یعنی قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا اور رات کی کہ جب اس کی تاریکی چھا جائے۔ تو سورہ کا آغاز ان دو قسموں سے ہو رہا ہے، ضحیٰ واللیل۔ اس کے بعد 3 آیات بڑی اہم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ پیغمبر سے کچھ کہہ رہا ہے۔ آگے کہہ رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا، آپ سے ناراض نہیں ہوا۔ ان لفظوں کو بھی ہم نے بیان کیا تھا۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہت بہتر ہے۔ ہم نے اس پہلے سے بہتر ہے اس کی بھی ہم نے وضاحت کی تھی، فرمایا تھا۔ اگلی آیات ہے آیت نمبر 5، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اللہ تعالیٰ عن قریب جلد آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اس کی مختلف جہات میں ہم نے مختلف ابعاد میں اس سورہ کے معنی اور تفکر کے حوالے سے کچھ جملے بھی پیش کیے تھے، یہاں تک ہم وضاحت کر چکے تھے۔ اگلی 3 آیات کو ہم لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سوالات کی شکل میں پیغمبر سے کچھ حقائق پوچھ رہا ہے، بیان کر رہا ہے، وہ بڑے اہم ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر آپ کو پناہ دی۔ فآویٰ، فا یعنی پس، کہ ہم نے آپ کو پناہ دی۔ پھر ووجدک ضالا فہدیٰ، کہ ہم نے آپ کو گمنام، یا گمنام کی وضاحت کریں گے آگے چل کے، یا عدم ہدایت کا معنی کیا جاتا پایا تو آپ کو فہدیٰ کے ہدایت دی یا جو ہے راستہ دکھایا۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اور آپ کو تنگ دست پایا تو مالدار کر دیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے 3 سوالات کی شکل میں پیغمبر کو کچھ حقائق کی طرف بیان کر رہا ہے اور اس کی طرف بیان کیے جا رہے ہیں اور پیغمبر کو متوجہ کیا جا رہا ہے۔ اگلی 3 آیات میں سورہ کا اختتام 3 آیات میں احکامات کے ذریعے سے ہوتا ہے، دستورات کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب کیا کرو، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اب جو ہے لہذا آپ یتیم کی توہین نہ کریں۔ اور اس کے بعد کہا جا رہا اما السائل فلا تنہر، اور سائل کو یعنی جھڑکے نہیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ یعنی یہ آخری 3 آیات در واقع جو ہے اختتام جو ہو رہا ہے اس میں 3 احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہم نے 5 آیات کے درمیان تفکر انجام دے لیا تھا اور آگے چل کے ہم بیان کریں گے اگلی 5 آیات میں۔ لیکن ایک اور نقطہ جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں بڑا اہمیت کا حامل ہے اور ہم نے سمجھنا ہوگا اس کو، کہ یہ جو آغاز ہو رہا ہے سورہ کو، اور سورہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قسم کھائی جا رہی ہے، ضحیٰ کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور اس کے بعد لیل کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ در واقع یہ قسم جو کھائی جا رہی ہے بڑی عظمت والی چیزیں ہیں۔ ضحیٰ کی قسم کھانا یعنی ضحیٰ اسے کہتے ہیں جب ایسی روشنی جب اوج پر کمال پہ ہو، انتہائی روشنی کو کہا جاتا ہے۔ لیل کا معنی بھی یہی ہم نے بیان کیا تھا، ایسی تاریکی جو انتہا اور کمال تک پہنچ جائے اس کو کہا جا رہا ہے۔ یہاں پہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت کی قسم کھائی ہے، اور یہ جو لیل اور شب و روز انسان کی زندگی میں بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ درست ہے۔ اور انسان کی زندگی میں جب اہمیت کا حامل ہیں، اس اہمیت کے حامل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے شب و روز کی جو قسم کھائی ہے اور بتایا کہ اس میں تھوڑا غور و فکر کریں۔ بس اوقات مظاہر قدرت کی قسم کھائی جاتی ہے اور انسان کو متوجہ کیا جاتا ہے، بڑی اہمیت کی حامل چیزیں ہیں۔ انسان اس کے بارے میں سوچے، اس کے بارے میں فکر کرے۔ شبانہ روز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مظاہر قدرت کی قسم کھانے کے بعد تفکر کی انسان کو دعوت دی۔ کل ہم نے اس حوالے سے بھی بات کی کہ فقط یعنی
مظاہر قدرت کی نہیں بلکہ مظاہر قدرت کی ڈیٹیلز کی بات کی جا رہی ڈیٹیلز کی بھی بات کی جا رہی یعنی اس کو بیان کیا جا رہا ہے. وضحا ایک خاص کیفیت ہے روشنی کی جس کو بیان کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو واللیل اذا سجا یعنی یہ ایک خاص کیفیت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اس میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ خداوند کریم جو ہے وہ کس طرح سے ڈیٹیلز کو دیکھتا ہے. وہ اپنے انسان کو بھی چاہیے اس پہ تفکر کرے. لیکن قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی چیز کی جب قسم کھائی جاتی ہے قسم کے بعد جواب قسم بڑا اہم ہوتا ہے. یعنی جب آپ نے لیل کی اور ضحیٰ کی قسم کھائی اور بتایا کہ انسان اس میں تفکر کرے. اور شب و روز بہت اہم ہے. شب و روز جو ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں موجودات کے لیے آشکار ہونے کا اور پھر چھپانے کے حوالے سے بڑے اہم عوامل ہیں. دن میں چیزیں روشن ہو جاتی ہیں آشکار ہو جاتی ہیں اور جو لیل جب آتا ہے تو تاریکی آ کے چیز بہت چھپ جاتی ہے. یہ چیزیں دن اور رات انسان کی زندگی میں بڑے اہم عامل ہیں جو آشکار ہونے اور چھپانے کے حوالے سے. خود لیل اور خود رات بھی اپنی جگہ پہ بھی چھپنے اور آشکار ہونے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے. بس اس موضوع کو اگر مد نظر رکھیں میں اس سے پہلے کہ اگلی آیات جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے اس کی وضاحت ہم نے کل بھی ناظرین کے لیے کی تھی آج بھی کرتے ہیں. یہاں پہ ایک اور نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے نظر میں اگر شب و روز کو دیکھا جائے تو انسان کی زندگی میں بہت سارے نشیب و فراز آتے ہیں, بہت ساری مشکلات آتی ہیں, بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. تو بس اوقات انسان کی ضروریات کے لیے کہیں آشکار ہو جاتے ہیں کہیں پنہان ہو جاتے ہیں. تو ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان اپنی فطرت کو سمجھے, ان حقائق کو سمجھے. اگر ان کو متوجہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں یہ ہیں تو یہ انسان کے لیے اس بات کی طرف عکاسی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں زندگی میں بڑے حقائق کو سمجھ لیں اور اس میں تفکر کریں گے تو ہم انسان اپنے راستے کو جاری رکھ سکتا ہے. بس یہ دو آیات کا پس منظر بیان کیا. اس میں بڑی ایک معذرت ایک بڑی اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دن کا نکلنا اور رات کا چھا جانا یہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور ہر انسان اس کو مشاہدہ کرتا ہے. جس طرح موت کا مشاہدہ جو ہے وہ ہر انسان کر رہا ہے اپنی زندگی کے اندر, یعنی اپنے عزیز و اقربا کے مرنے کو دیکھتا ہے, اپنے پیاروں کے, اپنے دوستوں کے. تو لہٰذا ایسی چیزوں کی مطلب قسمیں کھا رہا ہے یا ایسی چیزوں کی کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے جو کہ ہر انسان کی زندگی کا حصہ ہے تاکہ اسے مشکل نہ ہو کہ وہ پہچان سکے کہ ہاں یہ میری زندگی میں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے. یعنی روز روشن کی طرح واضح ہے. جو قسم کھائی ہے نا یہ عظمت کا حامل ہے اور یہ قسمیں بھی جن چیزوں کی قسم کھائی جا رہی انسان کی زندگی میں بھی اس کا بڑا ارتباط ہے جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا. اگلی آیات جو 3 آیات تھیں ہم نے اس کی معنی پہ وضاحت بھی کی. یہاں پہ بھی میں کچھ اور نقاط کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پیغمبر کے لیے حمایت کی ہے, پشتیبانی جس کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا, اور خصوصی عنایات کی ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ بے اتنائی ہرگز کی ہو, کیونکہ بعض روایات میں ہے کہ جب کچھ عرصے کے لیے پیغمبر پر وحی کا سلسلہ رک گیا تھا تو ایسے میں پیغمبر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی حمایت کے لیے ان آیات کو نازل کیا. ایسا نہیں ہے, اس سورے کا پس منظر یہ بھی ہے سامنے رکھیں. بس یہ جو اگلی آیت نمبر 3 ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا, ہم آپ سے ناراض نہیں ہوئے. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی حمایت ہمیشہ پیغمبر کے ساتھ رہی ہے. کبھی بھی پیغمبر کے اعتبار سے غفلت یا بے اعتنائی نہیں برتی. اور دوسری اگلی بات خصوصی عنایات پیغمبر کے لیے آئی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اللہ پیغمبر کی طرف سے کیا ہے, رسول اللہ نے بھی ایک لمحہ بھی غیر خدا کا اپنی زندگی میں احساس نہیں کیا. ادھر سے اللہ کی عنایات ہے, ادھر سے اللہ کی رحمت ہے, اللہ کی حمایت ہے. پیغمبر نے بھی اپنی زندگی میں غیر خدا کو نہیں آنے دیا, غیر خدا کا احساس تک نہیں کیا. یعنی یہ دو طرفہ ٹریفک ہے, جو بہت اہم نکتہ ہے یہاں پہ. اب ایسے میں پیغمبر اللہ تعالیٰ سے جو ہمیشہ خدا سے راضی رہے ہیں, یعنی پیغمبر جو ہیں رضایت الہی سے عبارت ان کی پوری زندگی, اور انہوں نے رضا کے لیے کام کیا ہے ہمیشہ, یعنی ساری زندگی اپنی. اور بس اللہ کے ساتھ دائمی رابطہ رہا ہے پیغمبر کا, ایک مسلسل رابطہ, دائمی رابطہ ہے. اور یہ جو بدگمانیاں پیغمبر کے بارے میں پائی جا رہی تھیں پیغمبر کے حوالے سے جو میں نے کیا, تو یہاں پہ ان آیات کے ذریعے, یعنی 2 آیات کے بعد 3 آیات جو پیغمبر کو عنایات کی گئی ہیں, نعمتیں عطا کی گئی ہیں, اس میں ایک پیغمبر کا دفاع کیا جا رہا ہے. ایک نقطہ میں نے سوچا تھا کہ کچھ نقاط کل رہ گئے تھے, ناظرین کو سوچا کہ ابتدائی آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے وضاحت کریں. اور جو اگلی آیت جو کہی جا رہی ہے کہ آیت نمبر جو ہے 4 نمبر آیت میں کہ آخرت بہتر ہے تمہارے لیے اس دنیا سے, اس میں بھی ایک نقطہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
دنیا بھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا بھی پیغمبر کے لیے نفع بخش ہے. یہ جو کہا رہا ہے کہ آخرت تمہارے لیے بہتر ہے، اسی سے ہم نکات نکال سکتے ہیں. دنیا بھی تمہارے لیے نفع بخش ہے، اور دنیا اگرچہ عارضی ہے. اور وہ جو پیغمبر کو اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ پیغمبر کو اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. یہاں پر جو ہے اگلے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ کہ پیغمبر کی عظیم اور عظمت کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے. ان کا اتنا درجہ ہے، یعنی اتنا عطا کرے گا پیغمبر کو، عطا کیا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں. اب یہ عطا کرنا بھی پیغمبر کو دیا جا رہا ہے اس کی رسالت کے حوالے سے، ہدایت کے حوالے سے ہے. یعنی جو پیغمبر کو عطا کیا جائے گا وہ انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کے رسالت کے ساتھ جو ہے اس سے مربوط ہوگا یہ راضی ہونا. ہم نے سوچا تھا ناظرین کو ابتدائی 5 آیات کی کچھ اور نکات بیان کریں. اب چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف. درست. جی، اگلی آیات میں جو 3 سوالات کے ذریعے سے، 3 بنیادی سوالات کے ذریعے سے پیغمبر کو جو ہے حقائق بیان کیے جا رہے ہیں. تو یہاں پہ جو بنیادی لفظ ہے آیت نمبر جو ہے 6 میں، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آیت کی تلاوت بھی کرتے ہیں. الم یجد کا یتیمن فآوا. یجد اور سے مراد کیا ہے اس کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. یجد کا مطلب ہوتا ہے کہ یا وجدہ کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو نئی حالت پر بنانا کہا جاتا ہے. صحیح. اور یہ بڑا اہم ہے، یعنی پانا یا وجدان کرنے کے معنی میں کیے جا رہے ہیں، یعنی وجدان کیا. اور یتیم کا مطلب ہم نے پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا، جس چیز سے تعلق ہے اس سے کٹ جائے اور اکیلا ضعیف اور کمزور ہو جائے اس کو کہا جاتا ہے. یتیم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اپنے مربی اور سرپرست کو کھو دے. یعنی مربی جب کھو دے تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. یہ اہم تھی. اور آوا کسے کہتے ہیں؟ آوا کا مطلب ہوتا ہے یعنی رہنے یا آرام کرنے کے لیے کسی مادی یا مانوی محل اور مقام کو کہا جاتا ہے، پناہ گاہ کو کہا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، انشاءاللہ حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد. کرام خوش آمدید. ہماری گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے، سورہ ضحیٰ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور سورہ ضحیٰ کی پہلی 5 آیات جو ہیں اس کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب نے ہمیں اس کے معنی اور اس کے اندر جو مطالب موجود ہیں اس سورہ کے اندر اس کے حوالے سے بتایا. میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ اگلی آیات جو ہیں اس کے اوپر بات کی جائے تاکہ ہم اس سورہ کا جو ہے مختلف تدبر کے جو مراحل ہیں وہ اس پروگرام میں ختم کر سکیں. اگلے 3 آیات کی بھی ہم نے وضاحت کر دی اور معنی وقفے ہونے سے پہلے بھی بیان کر دیے تھے کہ اس کے معنی کیا ہیں. ان میں ہم نے بتایا یتیم کیا ہے یا وجدہ یا وجدان کرنا کسے کہتے ہیں وہ آپ کو بیان کر دیا، اور پھر آوا کا مطلب بیان کیا. اب اگلا ظالن اور کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں، ہدایت کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ اگر غور کریں ہم لغت میں تو اس کے معنی یوں بیان کیے گئے ہیں کہ یتیم کے معنی کے بعد جو آئل یا این یہ لام جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ اس کے معنی ہے. آئل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کسی تنگ دستی کا غلبہ آ جائے، انسان فقر و نادانی کا غلبہ آ جائے اس کو کہا جاتا ہے. یعنی شدت فشار ہو میں کہیں ہو اور پھر کوئی ہاتھ پاؤں نہ مار سکے اس کو کہا جاتا ہے. اور اگلا لفظ ہے غنا. یعنی اس غنا کا مطلب ہوتا ہے کہ فقر و ناداری اور احتیاج کا متضاد ہے. یعنی غنا بے نیازی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. انشاءاللہ یہ آیات کے ان الفاظ کے معنی بیان کرنے کے بعد ہم اس میں جو تفکر کے نقاط ہیں وہ بھی پیش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے. سائل کسے کہتے ہیں، سآلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسی سے کچھ مانگنا، خبر کوئی خبر ضرورت ہے کسی کو، یا مال یا علم یا عطا یا کوئی چیز بھی اس مانگنے کو سائل کہا جاتا ہے. اگلے 2 لفظ جو بہت اہم ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ ہدایت کا معنی کیا ہے. یہاں پہ ہدایت وہی
رہنمائی کے معنی میں ہے، اور ہدایت کا مطلب واضح ہمارے لیے مشکل نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ضالن کا معنی جو کیا جاتا ہے معمولاً اس کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ زال کا مطلب یہاں پہ زال کا قرآن کریم میں ضلالت کے حوالے سے بہت سارے معنی قرآن میں آئے ہیں، ان میں سے یہاں پہ مراد گمراہی نہیں ہے، یعنی یہاں نہیں سمجھے کہ پیغمبر نعوذ باللہ پہلے گمراہ تھے پھر ان کو ہدایت کی گئی، یہاں پہ عدم ہدایت کے معنی میں ہے، یا کہا جاتا ہے کہ گمشدہ یا گمنام ہونے کا معنی مراد یہاں پہ۔ دیکھیں یہاں پہ ایسا نہیں کہ پیغمبر ہماری ہدایت اور پیغمبر کی ہدایت میں فرق ہے، پیغمبر تو جب خلق ہوئے تو وہ ہدایت ان کا سلسلہ۔ اس حوالے سے مولانا مودودی صاحب جو ہے انہوں نے اپنی تفسیر میں بڑی خوبصورت بات کی ہے، وہ یعنی اسی کو ضالہ کو جو ہے نا انہوں نے بیان کیا ہے۔ ایک تو ضالہ سورہ حمد کے اندر بیان ہوا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کہ وَلَضَّالِينَ، یعنی وہ لوگ جو کہ گمراہ ہوئے ان میں شامل نہ کرنا۔ مولانا مودودی صاحب نے اس کے مختلف معنی جو ہے وہ بیان کیے۔ ایک انہوں نے کہا کہ بالکل یہی ضال جو ہے گمراہی کے معنی میں، ایک معنی انہوں نے لیا کہ جیسے درخت جو ہوتا ہے کسی صحرائی علاقے میں ایک درخت اگر موجود ہے تو وہ یعنی ایک طرح سے وہ اس سے وہ استفادہ نہیں کیا جا رہا جو کہ استفادہ کیا جانا چاہیے، یعنی وہ ضائع ہو رہا ہے، تو وہ اس معنی میں بھی انہوں نے کہا کہ ضال کے ایک معنی وہ بھی ہے۔ اسی طرح جب پانی کو دودھ میں مکس کیا جاتا ہے تو پانی جو ہے وہ دودھ کے اندر گم ہو جاتا ہے، اپنی رنگ اور اپنا گم ہو جاتا ہے۔ تو مولانا مودودی صاحب نے یعنی اس حوالے سے بھی کہا کہ یہ ضالہ جو ہے یہ ممکن ہے کہ اس معنی میں بھی ہو، ٹھیک ہے۔ اور بڑی انہوں نے خوبصورت بات کی ہے مولانا نے کہ جو شروع میں ابتدا میں جو پہلا ضال کا معنی ہے یعنی گمراہ، وہ رسالت مآب کے بارے میں تصور نہیں کیا جا سکتا، یعنی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہدایت کی بنیاد پر ہی رہا ہے، جی بالکل۔ اور وہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں تاریخ اسلام اور اسلام سے پہلے کی بھی تاریخ، اس میں کوئی ایسا شائبہ تک نہیں نظر آتا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بچپن کی زندگی ہے یعنی رسالت سے قبل کی زندگی، اس میں کوئی بت پرستی یا اس جاہلانہ معاشرے کے کوئی جو عناصر ہیں یا اس کی رسوم و رواج ہیں یا اس کی چیزیں جو ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوں، لہٰذا یہ کہنا کہ وہ گمراہ تھے نعوذ باللہ یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو جو باقی معنی انہوں نے بیان کیے ہیں یعنی گمشدہ ہونا یا جسے کہہ سکتے ہیں کہ ضائع ہو رہا ہو، ایک چیز ایک خزانہ موجود ہے لیکن اس کو ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی اس کی جو ہے۔ اور فاہدہ یعنی اچھا میں اس حوالے سے بڑی ایک خوبصورت، معذرت آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں، ایک بڑی خوبصورت روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے بھی جو کہ مجمع البیان میں جو لکھی گئی ہے، میں اسی خصوصاً اس آیت کے حوالے سے میں فقط اس کا اردو ترجمہ یعنی بیان کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کیا ہم نہ تھے، ہم نے ایسی مخلوق کے اندر یتیم یعنی بے نظیر فرد نہیں، کیا ہم نے تجھے اپنی مخلوق کے اندر یتیم یعنی بے نظیر فرد نہیں پایا؟ یتیم یعنی بے نظیر، بے مثال، تو ہم نے لوگوں کو تیری پناہ میں دیا، فآوا یعنی تیری پناہ میں دیا، تجھے تیری قوم میں گمشدہ پایا، یہ وہی ہے فوجدک ضالا، تجھے گمشدہ پایا جو تیرے فضل کو نہیں جانتے تھے، تو خزانہ تھا تجھے نہیں پہچانتے تھے، تجھے پہچانتے نہیں۔ بڑے اہم امام نے اس کی طرف اشارہ امام رضا علیہ السلام کا یہ ہے۔ تو خدا نے ان کی طرف، خدا نے تیری طرف ہدایت کی، تجھے علم و دانش میں اقوام عالم کا سرپرست بنایا اور انہیں تیرے ذریعے سے بے نیاز کر دی۔ یہ مجمع البیان میں باقاعدہ یہ روایت جو ہے یہ نقل ہے۔ بس تین چیزیں جو بڑے سوالات کی شکل میں پیغمبر کو بیان کیے جا رہے ہیں۔ پیغمبر نے یعنی وجدان کا مطلب ہوتا ہے نا وجدان کرنا، محسوس کرنا، پیغمبر نے یتیمی کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم نے اس کو پناہ دی۔ اسی طریقے سے اگلی آیات میں ہے کہ پیغمبر کے لیے جو یہاں پہ بات کیا جا رہا ہے کہ ایک گمشدہ تھے، ایک گمنام تھے، خزانہ تھے، ایک چھپا ہوا خزانہ تھے، لوگوں کو تیری طرف رہنمائی کی، لوگوں کو تیری طرف۔ اور پھر تیسری جو ایک بہت آیت جو ہے جو سوال کی شکل میں بیان کی جا رہی ہے کہ آپ تنگ دست تھے تو آپ کو مالدار کر دیا، آپ کو یعنی بے نیاز کر دیا۔ در واقعی تین بڑے اہم پیغمبر کو سوالات کے ذریعے بیان کیے جا رہے ہیں، اور پیغمبر کو ایک عنایات
ایک پیغمبر کو نعمات جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی اس کی طرف یہاں پہ بیان کیا جا رہا. بس ایسے میں ہمیں اگلی 3 آیات کو بھی سمجھنا ہے کہ وہ میں چاہ رہا تھا چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اس کی طرف وضاحت کروں. اگلی 3 آیات میں کہا جا رہا ہے کہ اب کیا کرنا ہے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اب آپ کو یتیم کی توہین نہ کریں کیونکہ آپ نے یتیمی کو محسوس کیا ہے. پیغمبر ایسے نہیں کہ پیغمبر نے یتیم کو مثلا جو ہے اپنے سے دور کر دیا. پیغمبر حتماً یتیم کا احترام کرتے تھے. درست ہے. یعنی یہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا جائے بنیادی طور پر ان کی وساطت سے ان کی امت جو ہے اس کو اس کی طرف یا سائل کو جھٹکے نہ. اگلی آیت وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو یہاں پہ تقہر کا معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں, تنہر کا معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ مزید آیت کو اچھے انداز میں سمجھا جا سکے کہ تقہر سے کیا مراد ہے. جو اس کا بنیادی لفظ ہے کاف ہے 2 آنکھوں والی اور رے, قہرا یا قہر جو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے اضافے و مقام اجرا و عمل میں غلبہ پانا, اس کو کہا جاتا ہے. اور غلبہ قدرت میں برتری کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے. پس قہر یعنی کسی کام کے نفاذ میں غلبہ اور برتری کا مظاہرہ کرنے کو کہا جاتا ہے, اظہار کرنے کو کہا جاتا ہے. اور تنہر میں نہر بنیادی اس کے لفظ ہیں, یعنی پوری شدت اور حدت کے ساتھ کسی کو دور کرنے کہا جاتا ہے. پس معنی یہ ہوگا کہ جب تمہارے پاس یتیم آئے تو اس کو جو ہے اس کی توہین نہ کریں. ٹھیک ہے. اور اگلی آیت میں تنہر کا مطلب ہوگا اس کے سائل کو نہ جھڑکیں, شدت سے اپنی طرف سے دور نہ کریں. اور پھر کہا جا رہا ہے کہ خدا کی نعمتیں ہیں اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں. اب یہاں پہ بڑے بنیادی پیغامات ہیں اور اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا. اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ اب میں طہارتی نقطے کی طرف جانے سے پہلے اس نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے, اس سورہ کا غرض و مقصد کیا ہو گیا. ہم نے کوشش کی الفاظ کے معنی کی وضاحت کریں, اس کے درمیان کوئی نقاط بھی آپ کے سامنے پیش کیے. اب سورہ کا جو غرض اور مقصد کیا ہے کہ اور اس کے لیے ہم ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سورہ کے جو بنیادی موضوعات ہیں یا سورہ کے بنیادی سوالات ہیں یا سورہ کا جو خلاصہ ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سورہ کا جو ہے اصلی مقصد اور ہدف ہو جاتا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعارف کروانا چاہ رہا ہے ہمارے لیے. اور آپ کہا جا رہا ہے کہ آپ یتیموں کے پناہ گاہ رہے ہیں, آپ سائلوں کے لیے آرام پہنچانے والے ایک شخصیت رہے ہیں, نیز نعمات الہی کو بیان کرنے والے ہیں. قرآن پیغمبر کے توسط تک ہم پہنچا ہے, ہدایت پیغمبر کے توسط تک ہمارے تک پہنچی ہے. یہ معارف جتنے بھی پیغمبر کے توسط سے ہم تک پہنچے ہیں. یعنی پیغمبر کی نعمتوں کا ہم تک ثقلین قرآن جب ہم کہتے ہیں جو ہے کہتے اس میں قرآن و اہل بیت دونوں شامل ہوتے ہیں جب ہم قرآن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یعنی پیغمبر کی جان فشانیاں کے ذریعے سے پیغمبر کی زحمات تک ہم تک پہنچی ہیں. بس پیغمبر کی شخصیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. اور ایک بات جو بڑی اہم بنیادی یہ ہے. دوسری بات یہ کہ سورہ جو ہے پیغمبر کے ساتھ دائمی ارتباط کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی ارتباط پیغمبر کے ساتھ ہے اور یہ پیغمبر کے لیے بڑی تائید کا باعث بنتا ہے. ایسے میں اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہے خدا کی طرف یعنی پیغمبر کا بھی خدا کا بڑا کے ساتھ ایک لمحہ بھی جو ہم نے پہلے بیان کیا اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا کہ غیر خدا کا پیغمبر نے اپنی زندگی میں اس کا احساس کیا ہو. بس یہ سورہ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ کے دائمی ارتباط کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اور یہ آپ اس امر کی تاکید یوں بتائی جا سکتی ہے کہ آپ کے پاس جو مال بھی ہے, آپ کے پاس جو دولت بھی ہے, آپ کے پاس امکانات جو ہیں, وسائل ہیں, نعمتیں ہیں, یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. یعنی یہ سورہ ہمیں پیغمبر کی شخصیت کا یوں تعارف کروا رہا ہے. یا یہ کہہ سکتے ہیں یہ سورہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں لوگوں کی جو سوچ کی اصلاح کرنا چاہ رہا ہے. صحیح بتانا چاہ رہا ہے کہ پیغمبر کے حوالے سے انہیں عظیم الشان پیغمبر سے استفادہ کرنا چاہیے اور پیغمبر اور ایسے میں ضروری ماحول فراہم کرنا چاہیے ہم پیغمبر سے استفادہ کریں. دیکھیں آج کل جو معاشرے میں بے راہروی کا شکار ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو نہیں سمجھا, ہم نے پیغمبر کے سیرت کے پہلو کو نہیں جانا جو خدا نے قرآن کریم میں ہمارے لیے رہنمائی کی ہے. اور سورے کا جو غرض مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ آمادہ کر رہا ہے اور ہمیں ضروری وسائل اور امکانات فراہم کر رہا ہے کہ ہم پیغمبر سے استفادہ کر سکیں. ایک اور موضوع جو ہو سکتا ہے کہ ایسے میں جب پیغمبر کی شناخت ہوگی ہمیں اور پتہ چلے گی اللہ تعالیٰ کا ایک دائمی رابطہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے, ایسے میں مجھے بھی
اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پیغمبر سے متصل ہونا ہوگا. درست. پیغمبر اللہ تعالیٰ کے جانشین ہیں یہاں اس دنیا میں، ائمہ انبیاء تمام جانشین ہیں. ایسے میں ہم نے اگر یتیمی اپنے پیغمبر وہ ہے جو درد کو سمجھتا ہے، اس نے یتیمی کا سمجھا ہے، ناداری کو وجدان کیا ہے. ایسے میں جی یتیمی کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یتما کے حوالے سے خصوصاً. یعنی امیر المومنین کا وہ ایک جملہ ہے کہ اللہ اللہ فی الایتام، یعنی یتما کی وصیت ہے امیر المومنین کی، یتما کے بارے میں جو ہے وہ محتاط رہنا. اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ جب یتیم روتا ہے تو عرش رحمان لرز اٹھتا ہے. یعنی اتنے سخت جو ہے یتما کے حوالے سے. اور پھر بہت سے یعنی یتیم کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا جو ہے اس کے حوالے سے کتنا کہا گیا ہے. یہ بڑا آپ نے بڑی خوبصورت بات کی طرف اشارہ کیا کہ یتما جو ہے وہ فقط یعنی ظاہری یتما نہیں ہے، وہ ایسے لوگ یتما نہیں ہیں کہ جن کے والدین جو ہے وہ والد جن کا انتقال کر گیا ہے یا وہ تنہا ہو گئے ہیں، بلکہ جو اس کا یعنی یتیمی جو ہے اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ اس کا معنوی پہلو ہے. یعنی جو لوگ ہم اکثر ایک ٹرم جو ہے وہ سنتے ہیں یتیم آل محمد، یعنی ایسے لوگ جو کہ محمد و آل محمد کی جو سرپرستی آپ کہہ سکتے ہیں، جو ان کے حضور ان کے وجود سے جو ہے محروم ہو چکے ہیں، تو وہ بھی یتما ہے. اور ایسے یتما جو ہیں یعنی ان کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. اور جب انسان اپنے آپ کو یتیم واقعی فیل کرے گا تو محسوس کرے، پیغمبر کے در پہ جائے گا تو کیسے ممکن ہے پیغمبر یتیم کو اپنے سے دور کر دے؟ انہیں تو خدا کا حکم ہے، خدا کا حکم. اگر ہم سائل بن کے جائیں گے اپنی زندگی کے لیے تو یقیناً پیغمبر ہم سے دور نہیں کریں گے. یتیم ہم واقعی یتیم ہیں، ہمیں پیغمبر کی سرپرستی کی ضرورت ہے. یعنی اگر ہم اپنے آپ کو وہ مانوی یتیمی کا احساس اپنے اندر پیدا کر لیں، اور ہیں حقیقت میں ہیں مانوی یتیم، یعنی ہماری سرپرستی جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے، اور اگر یہ ہم پیدا کر لیں تو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کریں تو خدا بند کریم کا یہ جو حکم ہے اس کے تناظر میں یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ ہماری سرپرستی کریں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اپنے میزبان سید اسد عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.